دوستو، کعبہ بیت اللہ کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ محبت کی وجہ سے ہر مسلمان نے خانہ کعبہ کی تصویر گھر میں لٹکائی ضرور ہوتی ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو خانہ کعبہ کے بارے میں 10 ایسی باتیں بتاؤں گا جو آپ نے یقیناً پہلے نہیں سنی ہوں گی۔ دوستو، خانہ کعبہ مکہ کے پہاڑوں میں ڈھلوان والی ایسی جگہوں میں موجود ہے جس کی وجہ سے جب بھی بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جایا کرتا تھا اور خانہ کعبہ کے چاروں طرف پانی اکٹھا ہو جایا کرتا تھا، اور اس وقت اس پانی کی نکاسی کے کوئی خاص اسباب موجود نہ تھے، لیکن مسلمان اس وقت بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے اور تیراکی کر کے طواف کرتے تھے۔ کئی سالوں تک لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی، اور ایک خوش نصیب اور بھی ہے جس کو خانہ کعبہ کے اندر سے تصویریں لینے کی سعادت حاصل ہوئی، جسے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے آن لائن دیکھا۔ اور ہندوؤں کے وہم بھی دور ہو گئے جو کہتے تھے کہ خانہ کعبہ کے اندر ہمارے دیوتا کی مورتی موجود ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ ماربل اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کو کھولنے کے لیے جن چابیوں کا استعمال ہوتا ہے وہ کوئی سعودی حکومت کے پاس نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے خاندان کے پاس موجود ہے۔ فتح مکہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابیاں سونپ دی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں اپنے پاس رکھنے کی بجائے بنی شیبہ کے عثمان بن طلحہ کو دے دی تھیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک خانہ کعبہ کی چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے پاس ہی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ چابیاں قیامت تک انہی کے پاس رہیں گی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ خانہ کعبہ کی چابیاں روز قیامت تک حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تحویل میں ہی رہیں گی، سوائے اس کے کہ وہ زور زبردستی یا غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ بہت ظالم ہوگا۔ کیا آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمانوں میں ایک اور کعبہ بھی ہے جسے حدیث پاک میں بیت المعمور کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ بیت المعمور ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، یعنی طواف کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو کبھی واپس بھی نہیں آتے، یعنی ہر روز ایک نیا دستہ 70,000 فرشتوں کا طواف کرتا ہے۔ دوستو، ہم لوگوں کو خانہ کعبہ کے کالے کپڑے اور سونے کے دھاگوں سے سلے ہوئے غلاف کو دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو کسی دوسرے رنگ میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر کیا آپ کو پتا ہے پہلے خانہ کعبہ پر مختلف رنگوں کے کپڑے بھی پہنائے جاتے تھے، جن میں ہرا، سبز، لال اور سفید رنگ شامل ہوا کرتا تھا۔ جس کپڑے سے خانہ کعبہ کو کور کیا جاتا ہے اسے کسوہ کہتے ہیں۔ یہ کپڑا خالص ریشم کا بنا ہوتا ہے۔ اس پر قرآن پاک کی کئی آیتیں سونے کے دھاگے سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہر سال حج کے دوران 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ہر سال غلاف کعبہ پر $60 ملین کی لاگت آتی ہے جو کہ سعودی حکومت خرچ کرتی ہے۔ دوستو، کعبہ کعب کا عرض ہوا کرتا ہے، یعنی چکور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت خانہ کعبہ کا ایک حصہ گول ہوا کرتا تھا جسے حتیم کہتے ہیں۔ حتیم کعبے کا ہی حصہ ہے۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ طواف کرنے والے لوگ حتیم کے باہر سے ہی طواف کرتے ہیں۔ دراصل ظہور نبوت سے پہلے جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کی تھی تب وہ حلال مال اکٹھا کرنے میں ناکام ہو گئے تھے، اور اسباب کی کمی کی وجہ سے انہوں نے کعبہ کے اس حصہ کی تعمیر چھوڑ دی تھی۔ دوستو، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حجر اسود ہمیشہ چاندی کے کوچ میں ہی کیوں گرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دشمن کی فوج کی طرف سے پتھر کے لگنے کی وجہ سے حجر اسود ٹوٹ گیا تھا جب وہ دشمن مکہ پر قابض تھے۔ اس وقت یہ پتھر حضرت عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں ہوا کرتا تھا۔ بعض ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین کے اسماعیلی گروپ کے خمارٹین کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا گمان یہ تھا کہ حج ایک توہین پرستی والا عمل ہے۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کرام کو مار ڈالا، ان کے جسموں کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ
غیر مناسب عمل کافی نہیں تھا کہ لوگ حجر اسود کو مشرق میں لے گئے، پھر عراق کے شہر کوفہ میں لے گئے، اس کے بدلے میں وہاں پیسے دیے گئے اور ان کو مجبور کیا گیا کہ یہ پتھر خلیفہ وقت کو واپس کر دیں۔ جب یہ واپس کیا گیا تب یہ ٹکڑوں میں تھا، تب اسے جوڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے ٹکڑے آج بھی کہیں گم ہیں۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ میں پہلے 2 دروازے ہوا کرتے تھے، ایک خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے، اور ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی، مگر خانہ کعبہ میں صرف ایک ہی دروازہ رکھا گیا ہے، اور یہ دروازہ 1989 میں بنایا گیا اور سونے سے بنایا گیا تھا، جس کا وزن کم و بیش 300 کلو سونا ہے۔ اس سے پہلے یہ دروازہ چاندی کا ہوا کرتا تھا، اور جو پہلے کھڑکی ہوا کرتی تھی اس کو بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی مسلمان خانہ کعبہ میں آ جا سکتا تھا اور عبادت بھی کر سکتا تھا۔ خانہ کعبہ ہفتے میں 2 بار کھولا جاتا تھا، مگر آج کے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد اور دیگر وجوہات کی وجہ سے اسے بند کر دیا گیا، اور اب خانہ کعبہ کو سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے۔ اس میں بھی اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی خانہ کعبہ میں جا سکتے ہیں۔ دوستو، خانہ کعبہ کو کیسے، کب اور کیوں تعمیر کیا گیا؟ آج ہم جب اسے دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ تو ایسے نہیں تھا۔ قدرتی آفات اور وجوہات کی وجہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ضرورت پڑتی رہی۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، مگر ایسا نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، تب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور مختلف پہاڑوں سے پتھر لا کر کعبہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور مبارک میں جب طوفان نوح آیا، تب خانہ کعبہ طوفان کی وجہ سے بہہ گیا، مگر کعبے کی بنیاد بچی رہی۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اسی بنیاد پر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ظہور نبوت سے پہلے قریش والوں نے پھر سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ قریش کے لوگ اکثر حرام طریقے سے پیسے کمایا کرتے تھے، مگر انہوں نے قسم کھائی تھی کہ کعبہ کی تعمیر صرف حلال پیسے سے کریں گے، مگر وہ پوری طرح سے کامیاب نہ ہو سکے اور وسائل کی کمی کی وجہ سے کعبے کا کام ادھورا ہی رہ گیا۔ اس کے بعد جو تعمیر ہوئی وہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ پھر آخری بار عبد الملک بن اروان کے کہنے پر حجاج بن یوسف نے قریش کے بنائے ہوئے کعبہ کو گرا دیا اور اسی بنیاد پر پھر سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور آج ہم خانہ کعبہ دیکھ رہے ہیں وہ اسی وقت سے تعمیر کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل سعدی وائس کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔